أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کا یہ بدلہ ہے، اللہ نے بدلے میں ان کو جہنم عطا فرمائی ہے۔ جب وہ دشمن کفار دوزخی جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر وہ جا کر کہیں گے اے اللہ جن کی وجہ سے آپ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے نا، ذرا ہمیں وہ بھی تو دکھا نا۔ تو آج اللہ اس کا ذکر فرمائیں گے۔ وقال الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب ارنا اللذین، دکھا ہم کو وہ دو گروہ، وہ دو فریق، وہ دو ذاتیں، اضلنا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے۔ دو گروہ، یا وہ جنات ہیں، دوسرا گروہ انسانوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح جنات شیاطین انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اس طرح انسان کو بھی گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دوزخی ہوں گے اے اللہ ہمیں بھی وہ دکھا جن کی وجہ سے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں دکھا، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اے اللہ ہم ان کو پاؤں کے نیچے تھوڑا کچلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ ارنا اللذین، وہ دو گروہوں سے مراد ایک ابلیس ہے اور ایک حضرت آدم کا بیٹا قابیل ہے، جس نے سب سے پہلے قتل کیا، برائی کو پیدا کیا۔ اے اللہ ہمیں یہ دو دکھانا تاکہ ہم ان کو کیا کریں جی، سیدھا کریں۔ وہاں پر افسوس کریں گے، ہاتھ ملیں گے، اللہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، پھر وہ بدلہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ نجعلہما، تاکہ ہم کریں ان دو گروہوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائیں وہ ہم سے نیچے نیچے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلے کفار کا ذکر تھا جی، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی، اللہ کی دین کی، پیغمبروں کی تعلیمات کی نافرمانی کی، ان کی سزا کیا ہے جی، جہنم ہے۔ وہ وہاں پر ہاتھ ملیں گے اور افسوس کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات مانی، پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کیا، اور پھر رب کو رب ہی سمجھا جی، رب کو رب سمجھا، پھر اس رب کے سوا پھر کسی اور کو اپنا رب نہ سمجھانا جی، آج کا ذکر ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کا معنی آپ نے سنا ہے جی، رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جو ماں کے پیٹ کے اندر پالتی ہے، وہ ذات جو ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے کے بعد بھی پالتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پالنے کے اندر نہ اس کا کوئی نبی شریک ہوتا ہے، نہ کوئی ولی شریک ہوتا ہے، نہ کوئی پیغمبر شریک ہوتا ہے، نہ کوئی صحابی شریک ہوتا ہے، نہ کوئی مولوی شریک ہوتا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے جو انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات میں سے ہوا ہے، پانی ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے، صحت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غم ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جی ہمارا رب کون ہے جی؟ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، کوئی پیغمبر بھی ہمارا رب نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے جی؟ وہ صاف ہے۔
ثم استقاموا، پھر لوگ ڈٹ گئے جنہوں نے کہا ہمارا رب کیا ہے جی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا، کوئی فریاد رس، کوئی دستگیر، کوئی مشکلیں دور کرنے والا، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، پھر اس بات کے اوپر ڈٹ گئے جی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان کے اوپر الملائکہ تو فرشتے، پھر جب اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنا مت، ولا تحزنوا، نمبر 2 غمگین مت ہونا، وابشروا بالجنہ، وہ خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کی، التی کنتم توعدون، وابشروا، خوش ہو جاؤ جنت کے بارے میں، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ رب کو رب مانتے ہیں، رب کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانتے، تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، پھر فرشتے اترنے کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ گھبرانا نہیں، نمبر 2 غمگین مت ہونا، اور نمبر 3 کہتے ہیں تمہارے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی۔ کب اترتے ہیں؟ پہلا قول مفسرین کا وہ فرماتے ہیں کہ نزع کا وقت ہوتا ہے، بندہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے جی، تو جس بندے نے دنیا کے اندر یہ عقیدہ اپنایا نا جی میرا رب اللہ ہے، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، فرشتے آ جاتے ہیں کہتے ہیں غمگین مت ہو، اللہ تخاف، خوف مت کھا، کیوں تو ڈرتا ہے؟ ہم تیرے لیے آسمانوں سے کفن خوشبو والا لے کر آئے ہیں، خوشبو والا کفن لے کر آئے تو بندے کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندے کی آپ نے دیکھے نا بندہ کر کچھ نہیں سکتا، آنسو بہہ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، بس دیکھتے رہتا ہے حسرت بھری نگاہ سے، فرشتے کہتے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے کیا کر دیا جی؟ آگے جنت تیار کر کے رکھی، بندے کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے نا جی تو وہاں پر فرشتے آ کر کہتے ہیں دنیا میں تو نے رب کی بات مانی ہے نا تو اللہ تخافو، تو اب خوف ہو مت کھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تیرے ساتھ بہترین معاملہ ہوگا، ولا تحزنوا، پچھلوں کے بارے میں غمگین مت ہو، اللہ ان کے دل کے اوپر نرم پٹی لگائے گا، مرم لگائے گا، جس سے ان کے غم کیا ہو جائیں گے جی؟ بھر جائیں گے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، محشر کے میدان کی گرمی ہوگی، سختی ہوگی، اللہ کا جلال ہوگا، وہاں پر فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، تو آج خوف ہو مت کھا، ولا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو کہ تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو نے رب کو راضی کیا، اب تیرے لیے کیا ہے جی؟ جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ نحن اولیاؤکم، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا، مومن بندے کے لیے جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس کے لیے اس جنت کے اندر ما تشتہی انفسکم، جو جی میں چاہے گا، جو جی میں آئے گا، جو دل کرے گا، طلب کرے گا، اس کے سامنے چیز پیش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں چلتے پھرتے مرغابیاں، تیتر بٹیر جو بھی ہوں گے، دل میں خواہش ہوگی، آگے روسٹ بھنا ہوا آ جائے گا، پھل کھانے کو دل کرے گا، پھل کی طرف دیکھے گا، حسرت دل میں پیدا ہوگی، شاخ جھکے گی، بالکل سامنے آئے گی، اتنی بھی محنت کوشش نہیں کرنی پڑے گی، اوپر اٹھ کر اس کو کھینچنا پڑے گا، کیوں؟ دنیا میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے جی، اب وہاں پر کیا ہے جی؟ آگے مہمان نوازی کے طور پر آئے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس جنت کے اندر ما تدعون، وہ تمام چیزیں ہوں گی، تدعون جو تم طلب کرو گے، نزلاً مہمان نوازی ہوگی، نزلاً مہمانی ہے، من غفور الرحیم، بخشنے والی ذات، رحیم ذات کی ہے جی، ٹھیک ہے۔ میزبان کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، اور مہمان کون ہوگا جی؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رب کو راضی کیا اور اس کے رسولوں کو راضی کیا، یہ کیا ہوں گے جی؟ مہمان ہوں گے۔ میزبان اپنے مہمان کی مہمان نوازی اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں۔ اب میرا کوئی مہمان آ جائے تو میں اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر جتنا جیب میں کچھ ہوگا تو اس کے حساب سے میں کیا کروں گا جی؟ مہمان نوازی کروں گا۔ مجھ سے جو زیادہ امیر ہے اس کا اگر کوئی مہمان آ جائے نا جی تو وہ اپنے حساب کتاب سے کیا کرے گا جی؟ مہمان نوازی کرے گا۔ اسی طرح اوپر جاتے جاؤ جاتے جاؤ، ہمارے یہ وزیر اعظم ہیں جی، صدر ہیں، ان کا کوئی دوست یار آ جائے دوسرے ملک کا نا جی
تو وہ کس طرح استقبال ہوتا ہے، ان کے لیے کارپیٹیں بچھائی جاتی ہیں، گاڑیوں کا استقبال ہوتا ہے، آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور پھر کیا جس کے لیے طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، ڈشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ وزیر اعظم کی میزبانی ہوتی ہے۔ تو خود سوچو جی، جب میزبان اللہ ہوگا تو پھر کیا کیا ڈش اللہ نے تیار کی ہوگی۔ اللہ نے، آپ نے سنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جی۔ اللہ رب العزت جو جنتیوں کو سب سے پہلے خوراک کھلائے گا نا جی، جو سب سے پہلے دعوت کرے گا نا، وہ کس چیز کی کرے گا جی؟ مچھلیوں کا جو کلیجہ ہوتا ہے نا جی، اس کلیجے سے جنتیوں کی دعوت ہوگی۔ یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تبلیغ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ اس آیت میں اللہ اس کو بیان فرمائے گا۔ 14ویں پارے میں آپ دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے نا جی، آپ نے سن لیا جی احسن انداز میں۔ اب یہاں پر بھی اللہ بیان فرماتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کیسے کرنی ہے جی۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا اللہ کا پاک پیغمبر جب قرآن سناتا نا جی کفار کو، مشرکین کو، تو کیا کہتے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، یہ والا قرآن مت سنو، شور شرابہ کرو تاکہ ایسا ہو کہ آپ غالب رہو۔ یہ پیغمبر کی بات اور اس کا قرآن اور اس کی دعوت و تبلیغ غالب ہو نہ رہو۔ تو میرے اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے محبوب آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے دعوت و تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ ایسے کرنی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون ہے زیادہ اچھا بات کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، دعا إِلَى اللَّهِ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نمبر 2 نیک اعمال خود بھی کرتا ہے، وقال، اور یہ بھی کہتا ہے، اننی من المسلمین، پہلے میں خود فرمانبردار ہوں، ولا تستوی الحسنۃ، اور نہیں ہے برابر نیکی، ولا سیئہ، اور برائی نہیں ہے برابر، خوش اخلاقی، ولا سیئہ، بد اخلاقی نہیں ہے برابر، الحسنۃ اچھائی، ولا سیئہ برائی، ٹھیک ہے۔ 3 معنی کیے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، میرا محبوب دور کر، ادفع باللتی، دور کر اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو اچھے سے اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ کفار اگر آپ کو گالی دیتے ہیں نا جی، تو آپ نے گالی نہیں دینی۔ کوئی بندہ آپ کو طعن و تشنیع کرتا ہے نا، تو آپ نے اس کو طعن و تشنیع نہیں کرنی۔ کوئی بندہ آپ کے اوپر جملے کستا ہے، طنز کرتا ہے نا، تو آپ نے اس کے اوپر جملے نہیں کستے، طنز نہیں کرنا۔ ہاں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، کوئی بندہ آپ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہو، تو آپ نے اس کو پیار سے، میٹھے انداز سے جواب دینا ہے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس اچانک، الذی، وہ شخص، بَيْنَكَ، کہ آپ کے درمیان میں، وَبَيْنَهُ، اور اس کے درمیان میں، عداوۃ، دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ آپ کا ایک دن پکا جگری یار بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں جگری معنی کیا، ولی جو حمایتی، حمیم دوست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جگری یاد ہو، یار اس کو کہتے ہیں نا جی جو آنچ بھی نہ آنے دے، ٹھیک ہے۔ پہلے جب آپ دعوت و تبلیغ کرو گے نا جی، یاد رکھیں دعوت و تبلیغ کے اندر آپ نے انداز نرم رکھنا ہے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بھائی جان، انکل، چاچا، جیا، یہ والے الفاظ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنے۔ اگر آپ کو کوئی کہنا چلو یار یہ تو تسی بستر بوری چاہ کے آ گئے ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ تسی جفی پا گئے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی مشکلات ہیں ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہ دور، صحابہ کا دور، کتنی مشکلات ہوتی تھی، پھر سے نیچے آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ۔ یہ جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، یہ پرانے لوگ اب بھی، بعض مساجد ایسی ہیں جہاں پر جاؤ نا جو آپ کو بستر نہیں رکھنے دیں گے، اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ساتھی ہوتے ہیں نا جی، اب وہ حرام ہو گئے نا جی، وہ بستر باہر کیوں سٹے؟ نہیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، احسن طریقے سے جواب دینے، بھائی جان بس اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کی باتیں کرنی ہے، رسول اللہ کی باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پیار سے سمجھاؤ جی۔ وقتی طور پر دشمن ہوگا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ جب آپ دوبارہ سے روزوں کے لیے جاؤ گے نا جی،
وہی بندہ آپ کا اکرام کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہلی مرتبہ کہہ دیا نا یہاں تو کون ہونے والا ہے اس طرح بار سٹنا رہا، یقین منو پھر پوری زندگی چھوڑ سکتی۔ ہمارے اوپر تو کیا ہے جی، ہمارے اوپر کیا مشکلات آئی ہیں؟ کچھ نہیں آئیں۔ خود سوچو جی، کبھی آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو، بار آپ کو کسی نے کہا ہے جی اور بہت بڑا کذاب دجال انسان ہے، ٹھیک ہے، کبھی آپ کو کذاب کسی نے کہا ہے؟ کبھی آپ کو مجنون دیوانہ آپ نے کسی نے کہا ہے جی، ٹھیک ہے، کبھی آپ کو مفتری باتیں گھڑنے والا آپ کو کسی نے کہا ہے؟ کبھی آپ کو پتھر مارے ہیں؟ کبھی آپ کا لو نکلے؟ کبھی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں؟ کبھی آپ کے دوستوں کی پر خچے اڑائے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ لیکن یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضور کو لو لعان کیا گیا جی، حضور کو کذاب کہا گیا جی، حضور کو مجنون پاگل دیوانہ کہا گیا جی، ٹھیک ہے، حضور کو ساحر جادوگر کہا گیا جی، ٹھیک ہے۔ اصل کو تو کبھی کسی سے کچھ آنکھیں نہیں زیادہ یہ آ چلو یار باہر نہ کرو مسجد پلیت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مسئلہ ٹھوک کر ہونا چاہیے جی، مسئلے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے جی۔ خالق مالک رازق سب کا کون ہے جی؟ اللہ ہے، اس کے اندر لچک نہیں دکھانی۔ ہاں انداز کون سا ہونا چاہیے؟ میٹھا ہونا چاہیے۔ الفاظ کون سے ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں نا جذباتی ہوتے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ تقریباً 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہمارا درس چل رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھئی آپ ہمارے درس میں بیٹھو، کبھی نہیں کہا۔ جس کا دل مانتا ہے آ کر بیٹھے، کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، رب کا قرآن سننا چاہتا ہے سنے، نہیں سننا چاہتا ہے بے شک نہ سنے، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر بعض ساتھی ہوتے ہیں نا جی، ان کا دل کرتا ہے جی اسی اٹھ کر بیان کرا نا جی، کم سے کم 5 6 10 20 15 بندے بیٹھتے ہوں۔ وہ بھائی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی بیٹھتا ہے نا جی رب کی رضا کے لیے اور آپ کی بات اس کے دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے نا، تو آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب تقریر کرو، واعظ و نصیحت کرو، تبلیغ کرو نا، تو نیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ اے اللہ جو بات میں کرنے لگا ہوں میری یہ بات اس کے دل کے اندر ڈال دے، اے اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ نیت خیر خوانا ہونے چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کیا ہو جی کافر ہو، فلانا کافر ہے جی، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے جی، ٹھیک ہے، نہیں۔ انداز میٹھا ہونا چاہیے اور لفظ مسئلہ کیا ہونا چاہیے جی؟ پختہ ہونا چاہیے۔ مسئلے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلے کے اندر اگر لچک ہوگی تو یہ مداہنت بن جائے گی۔ مداہنت مسئلہ چھپانے کو کہتے ہیں۔ اور پھر تمہیں پتہ ہے جو بندہ مسئلہ چھپاتا ہے نا، مسئلہ چھپاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے کے اوپر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور انسان بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ مسئلے کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، مسئلہ ٹھوک کر بیان کرو۔ کوئی بندہ اگر مسئلے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے نا تو بے شک ہو، لیکن آپ کے انداز سے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، رضا کس کی مطلوب ہو؟ رب کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھئی یار اسی فلانے کو سے روزے رکھتے ہیں ساری گالی نہیں مانتے۔ حالانکہ آپ نے سنا وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر آپ خود دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو اور آپ کی عادتیں کیا ہیں جی؟ اللہ اللہ کرتے ہو اور لوگوں کی زمین آپ نے دبائی ہوئی ہے، کوئی آپ کے ساتھ سے روزے پہ نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ کرتے ہو، ہر مہینے کے بعد سے روزے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، مسجد سے باہر نکلتے ہو، اگلے دن ماں پہن کر کے دے ہو گالیاں کٹ کٹ کے، ٹھیک ہے، اور جب بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو کہ بھئی غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حقوق ادا کرنی چاہیے، چھوٹے کے اوپر شفقت کرنی چاہیے۔ چھوٹا بچہ کی غلطی کرا دھکا مارتے چانٹ تپاس ہونے، کوئی نہیں جائے گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ نرم، پیار سے، پیار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ چلی نا، کبھی دعوت و تبلیغ کے اندر آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھاؤ، حدیث کی کوئی کتاب اٹھاؤ، کسی صحابی نے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ ہاں جہاد آ گیا، کافر سامنے آ گیا، دعوت و تبلیغ سے کام نہیں چلا، گردن اڑا دیے۔ لیکن یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے چنڈا چنڈا گالیاں، یہ وہ کام نہیں کیا۔ ہاں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں اپناتے یہ والی عادت اور نہیں اپناتے یہ والی خصلت اور نہیں دی جاتی یہ والی خصلت، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کون سی؟
برائی کا بدلہ کیا کرتے ہیں جی؟ اچھائی سے دیتے ہیں. کوئی گالی دے دینا جی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھیں 2-3 مرتبہ آپ دو تو تبلیغ دو کسی کو نا تو پیار سے دو جی، اخلاص کے ساتھ دو جی، رب کی رضا کے ساتھ دو نا جی. کسوں کو دیکھ کے ایک مرتبہ سے چار کے درو تبلیغی آ گئے ہوتا ہے نا جی، ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے جی. تبلیغی آؤں تو کیا تھا، اوے تبلیغی آ گئے ڈالے جان چھڑا. پھر دوسری مرتبہ دو کہ کہیں اوے جان بھی چھوڑ دے. تیسری مرتبہ آپ میٹھے انداز میں دو، اس کو مجبور مت کرو جی. انشاءاللہ العزیز آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ کیا کرے گا جی، پوری زندگی تبلیغ میں لگا لے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ والی صفت، کون سی صفت؟ صبر، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والی، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ والی صفت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ فرمایا الا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں، تکلیفیں آئیں صبر کرتے ہیں. وما یلقاها، اور نہیں اپناتے اور نہیں دی جاتی یہ والی خصلت الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے خوش نصیب انسان کو. خوش نصیب انسان وہ ہے نا جی، اگلا بندہ اگر دین کی خاطر آپ کو گالی بھی دے نا جی، آپ دین کی خاطر کیا ہو جاؤ جی، خاموش ہو. اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ کے اندر ہے جی، صحیح منڈ بھیڑ لگی ہوئی ہے جی، صحیح گمسان کی جنگ ہے جی. ایک کافر کو پکڑا اور لٹایا نیچے، مارتے 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 نیچے آ گئے. کافر نے کیا کیا؟ تھوک دیا منہ کے اوپر. حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائی، قتل نہیں کیا جی. کافر نے پوچھا کہ بھئی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ کا قتل کرنے کا ارادہ تھا. فرمایا پہلے میرے رب کی رضا شامل تھی. جب تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا نا، اب مجھے ذاتی غصہ آ گیا، تو میں نے کہا اگر اب میں قتل کروں گا یہ رب کی رضا نہیں ہوگی، میرا ذاتی غصہ ہوگا، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے تجھے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف اس اخلاق کی وجہ سے وہیں پہ مسلمان ہو. یہ ہوتا ہے اخلاق. اللہ رب العزت ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے.